السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ آسان اصول فقہ کے اندر اجماع کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ کلاسز میں ہم لوگوں نے متفقن علیہ ادلہ کے جو 4 قسمیں تھی، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، تو ان 4 متفق علیہ ادلہ کے اندر سے کتاب اللہ اور سنت رسول ہم نے مکمل طور پہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرعی کی بابت اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ اجماع کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی حکم شرعی کی بابت اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ یہ جو میں نے سارے لفظ سرکل کیے ہیں، اجماع میں یہی اصل چیز ہے جس کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے، موجود یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس زمانے میں اگر کوئی اجماع کرنا چاہے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ بھی اپنی کوئی رائے اس زمانے میں نہیں دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جاتی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اور ان سے پوچھنے کی گنجائش رہتے ہوئے اجماع ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کا، چاہے وہ کتنے سے بڑا مجتہد کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا ایک لفظ اس میں آتا ہے مجتہدین۔ اجتہاد کرنے والے کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔ مجتہد اصل میں عربی میں محنت کرنے کو کہا جاتا ہے، تحقیق کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہدین فقہ کے اندر ایسے علماء کو کہا جاتا ہے جنہوں نے بہت گہری اور وسیع مہارت حاصل کی ہوئی ہے علم فقہ کے اندر، اس کے اصولوں کے اندر، اس کے ضوابط کے اندر، اس کے مسائل کے اندر، اس کی تحقیقات کے اندر بہت گہرا اور معتبر علم ہے ان کے پاس، اور امت میں وہ بہت زیادہ مقبول و معروف ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔ حکم شرعی ہم جان ہی رہے ہیں، شریعت جو حکم ہوتا ہے، بابت اتفاق یعنی اس بات پر جو ہے مطمئن ہو جانا، اگری ہو جانا۔ اتفاق تو عام لفظ ہے، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، اسی کا نام اجماع ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں امت کے بہت سے بڑے علماء کا کسی ایسے مسئلے پر اتفاق کر لینا جو شریعت سے تعلق رکھتا ہے، ایسے مسئلے کو ہم اجماع کہتے ہیں، یا اجماع کے ذریعے ثابت ہونے والا حکم کہتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امت کا اجماع معتبر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ نہ کسی عہد میں عام مسلمانوں کا اتفاق اجماع ہے، جیسا میں نے بتایا کہ ہر کوئی آدمی اٹھ کر کے اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو عام مسلمان جو ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، بنیادی اصول نہیں ہے، ان کے پاس وہ سارے علوم کی مہارت نہیں ہے جو ایک قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی اتفاق کو جو ہے وہ اجماع کہا جائے گا۔ اسی طرح نہ اکثر مجتہدین کی رائے کا اجماع کہلائے گی۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ کسی علاقے میں 10 مجتہد رہ رہے ہیں تو اس میں سے 5 نے کہا کہ یہ میری رائے ہے تو بس وہ اجماع ہو گیا، بلکہ ان سب کا اس بات پر متفق ہونا ضروری ہے، 10 کے 10 لوگوں کا۔ اسی طرح کسی لغوی یا عقلی بات پر بھی اتفاق بھی اجماع نہیں ہے، یعنی کوئی لغوی بات ہے جس کا لفظ آلریڈی شریعت نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے،
تو جو جانی ہوئی بات ہے، سمجھی ہوئی بات ہے، اس پر اجماع کر کے اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عقلی بات ہے، جو ذہن میں سمجھ میں آ جاتی ہے عقل سے ہی، اس پر بھی اجماع کر کے اس کو بدلا نہیں جا سکتا یا اس پر اجماع نہیں کی جا سکتی ہے۔ مطلب پورا خلاصہ کیا ہے؟ جو بات آلریڈی سمجھی ہوئی ہے، پہلے سے ہی بہت آسان ہے اس کو سمجھ لینا، جان لینا، تو سمجھی ہوئی جانی ہوئی باتوں کو یا واضح بات پر اجماع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آگے ہے، اجماع دو قسم کا ہے، اجماع قولی، اجماع سکوتی۔ اجماع قولی آپ سمجھ ہی رہے ہیں، قول زبان، یعنی ایک وہ اجماع ہوگا جس پر امت کے مجتہدین زبانی طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ ہاں میں اس بات سے متفق ہوں۔ اور ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے کہ زبان سے وہ اپنی بات اس مسئلے پر اظہار نہیں کریں گے اپنی رائے کو، مگر جو اور مجتہدین نے جو رائے دی ہوگی اس پر وہ خاموشی اختیار کر دیں گے۔ مان لیں 10 لوگ تھے، 10 لوگ میں سے 5 لوگوں نے اپنی رائے بیان کی اور وہ 5 لوگ ان کی رائے کو سن کر کے خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی کو بھی ایک طرح سے اتفاق اور حامی میں بھری جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع سکوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اگر امت کسی غلط چیز پر اجماع کر رہی ہوتی یا کوئی غلط مسئلہ بیان کر رہی ہوتی اور یہ 5 لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ ضرور بولتے، کیونکہ امت میں ایک علماء سے یہ توقع نہیں رکھا جائے گا کہ وہ غلط چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ چلیے، اجماع قولی یہ ہے کہ تمام مجتہدین صراحتاً کسی رائے پہ اتفاق کا اظہار کر دیں، جیسے صحابہ کا اس امر پر اجماع کہ دادی چھٹے حصے کی وارث ہوگی۔ تو اجماع قولی کیا ہے؟ اجماع قولی یہ ہے کہ سارے لوگ اس بات پر مکمل طور پہ زبانی طور پر اس چیز کو اظہار کر دیں کہ ہاں ہم اس بات سے مطمئن ہیں، یہ جو رائے ہے یہ زیادہ درست لگ رہی ہے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع کہ دادی کو بھی وراثت کے اندر چھٹا حصے میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی یہ ہے کہ کسی مسئلے میں بعض مجتہدین اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کریں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت پر حد جاری کرتے ہوئے اس کو کوڑا لگانا چاہا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس پر نکیر کی اور کہا آپ کو اس عورت کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن جو بچہ زیر حمل ہے اس کو سزا دینے کا حق ہے، حق دینے کا کیا حق ہے؟ این یکو لک السبیل علیہا، اگر آپ کے لیے اس کے اوپر اختیار ہے سزا دینے کا، فلک السبیل علی ما فی بطنہا، لیکن کیا آپ کے لیے اس کے بطن کے اندر یعنی اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے کیا اس کے اوپر بھی اختیار ہے؟ اس پر دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سکوت اختیار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ واپس لے لیا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ کچھ مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرے زبانی طور پہ اور باقی مجتہد اس پر خاموشی اختیار کر دے، تو ان کی خاموشی بھی اقرار مانی جاتی ہے۔ اب جو اس کی ایک مثال دی گئی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت حاملہ ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور اس کو کوڑے لگانا چاہا، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ بھی ہے ان کے رحم میں، اس کو نقصان پہنچ جائے گا کوڑے سے، تو اس عورت کو تو نقصان پہنچانا یہ ممکن ہے کوڑے کے ذریعے سے، لیکن اگر اس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو تو یہ تو دقت ہے، کیونکہ بچہ تو وہ اس نے کچھ غلطی نہیں کی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ ارادہ بدل لیا، اور جب حضرت معاذ نے یہ بات کہی تو اور بھی جو دوسرے صحابی تھے وہ اس رائے پر اپنے خاموشی کے ذریعے اپنا جو ہے وہ اس بات دے رہے تھے کہ یہ بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کے لیے شرط مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس مطلق چپ کوئی عالم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہم کو سمجھنی پڑیں گی کہ ان کے خاموشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔
یا وہ خاموش کیوں تھے؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی سنا ہی نہ ہو. جیسے مان لو کہ کسی کو تھوڑا کم سننے کی عادت ہے, 5 لوگ تھے, 4 لوگوں نے بولا, ایک کو 5ویں کو سنا ہی نہ دیا, اپنے ذہن کے منتشر ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے. اب وہ بیچارے سنے نہیں تو انہوں نے کچھ بولا نہیں, تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ ہاں ہاں وہ بھی تو چپ تھے تو مطلب صحیح ہے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں اس کے پیچھے جو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. پہلا ہے, اس مجتہد کی رائے تمام اہل علم تک پہنچ چکی ہو. یعنی اگر ایک علاقے میں 10 مجتہدین رہ رہے ہیں اور ایک مسئلے پر کسی نے کوئی اجتہاد کیا ہے تو وہ 9 اور باقی کے لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. یعنی ایک رائے سب کے سامنے آنی ضروری ہے. دوسرا, اظہار رائے کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہو جو اہل علم کے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے کافی ہو. یعنی ایسا نہیں کہ آج ہم نے رائے بیان کیا اور کل اس کو مسلم طور پہ امت کے اندر نافذ کروا دیا. نہیں, رائے ظاہر کرنے کے بعد سارے لوگوں کو اتنی مہلت, اتنا وقت ضرور دیا جائے کہ وہ غور فکر کرے, تحقیق کرے, ساری چیزوں کو سمجھے بوجھے جانے, اور اس کے بعد پھر اپنی وہ رائے اظہار کرے. یعنی رائے جاننے کے لیے بھی ان کو اتنا موقع دیا جائے گا مجتہدین کو کہ وہ اپنی رائے بنا سکے, تحقیق کر سکے, جلدی میں کچھ غلطی نہ ہو جائے. تیسرا, مسئلہ اجتہادی ہو. اگر کسی قطعی مسئلے میں نص کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ دے اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کریں تو یہ اس کے موافقت کی دلیل نہ ہوگی, بلکہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ان کے نزدیک قابل توجہ نہیں ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ مسئلہ اجتہادی ہی ہونی چاہیے. مسئلہ اجتہادی کا مطلب یعنی ہم اس مسئلے کا حکم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے براہ راست صراحتاً. اس مسئلے میں ہم اجتہاد کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کہ اس مسئلے میں جو قرآن و حدیث کے اندر مکمل طور پہ موجود ہے صاف صراحت کے ساتھ, اور پھر ہم اس کے اندر اجتہاد کر کے اور اپنی کوئی اور رائے لانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم وہ لائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. اب مان لو کہ 10 لوگ تھے, 10 لوگوں میں سے ایک لوگوں نے اجتہاد کیا کہ 5 وقت نماز کے بارے میں ہم اجتہاد کیے ہیں کہ 5 وقت نماز کی جگہ 4 وقت ہی نماز ہونا چاہیے, اور ایک آدمی خاموش ہے اس بات پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی خاموشی اب اس بات کی دلیل ہو گئی کہ ہاں وہ بھی 4 نماز پر اگری کر رہے ہیں. نہیں, بلکہ جو بات قرآن میں آلریڈی, حدیث میں آلریڈی صاف واضح طور پہ موجود ہے, پھر اس میں اگر کوئی مجتہد اپنی خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ یہ بات مان رہے ہیں, بلکہ اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس بات کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے ہیں یا اس میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. چلیے, اب ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے جیسا کہ قرآن کی کچھ آیتیں پیش کی جاتی تھیں, یہاں بھی اجماع کے لیے اجماع دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے, اس کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں جس سے ہم غور کر کے یہ بات نکالا کہ ہاں اسلام کے اندر اجماع کی بھی اجازت ہے. تو پہلی آیت پیش کر رہے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو کوئی بھی رسول کی بات سے یا جو کوئی بھی رسول سے منہ پھیرے, جو ان کے خلاف ہو جائے, من بعد ما تبین لہ الہدی, اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گئی ہے ہدایت, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اتباع کرے مومنین کے راستے کے علاوہ کا, نُوَلِّیہ, ہم اس کو پھیر دیں گے, ما تولا, جو وہ پھیرا ہے, یعنی جو پھیرا ہے ہم اس کو مکمل طور پہ پھیریں گے. وَنُصْلِيهِ جہنم, اور اس کو پہنچائیں گے جہنم میں, یا ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا, ایسے وقتی پورا ایک ساتھ ترجمہ سمجھ لیجئے. تو ہوگا کہ جو کوئی بھی رسول کے خلاف کام کرے, اس کے بعد کہ واضح ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی ہے,
اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرے تو ایسے لوگ جو بدل گئے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے بدل دیں گے اور ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چلیے اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں اجماع سبیل المومنین ہے، اس سے انحراف، اس کے غیر کی اتباع۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو سبیل المومنین ہے، مومنین کا راستہ، یہ اجماع کی دلیل ہے کہ ہر جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا ہی راستہ ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا راستہ۔ تو اسی سے جو ہے ایک ہنٹ لیا گیا، اسی کو ایک دلیل کے طور پہ لیا گیا کہ سبیل المومنین یعنی امت کے اکثر جو مسلمان ہوں گے وہ حق پر ہوں گے اور ان کے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری جو امت ہے کبھی بھی ضلالت پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس مضمون کی متعدد روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ غیر درست بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب جماؤ کی بات آتی ہے تو یہ بات دی جاتی ہے کہ امت غلط چیزوں پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو ہر ایمان والا، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ایمان رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو جماؤ کا ذکر یہاں بھی آیا کہ امت کے اندر اجماع موجود ہے، اور اجماع بھی جو ہوگا وہ صحیح چیزوں پر ہی ہو پائے گا، غلط چیزوں پر اجماع نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی نئی بات، کوئی غلط بات پر اجماع کرنے کی کوشش کرے گا تو امت میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے مخالف میں کھڑے ہوں گے۔ اب ہے سند اجماع۔ سند اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ اجماع کیا کیسے جائے، اجماع کرنے کے لیے کیا کیا دیکھنا ہوگا، کہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں۔ اجماع ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی دلیل اس کی ہونی چاہیے، یا تو اجماع ہم کر رہے ہوں گے قرآن میں غور کر کے، یا اجماع ہم کر رہے ہوں گے حدیث کے اندر دیکھ کر کے، اس پہ غور کر کے، یا قیاس کے ذریعے، یا کسی مصلحت کے تقاضے سے۔ تو اجماع جب بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بطور دلیل بنا کر کے اجماع کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سند اجماع۔ جو میں نے کہا کہ جب اجماع شروع ہوتا ہے تو کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وجہ کیا ہوگی، شروعات کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے ایسا اجماع جس کی سند قرآن کی ہو، اس کی مثال یہ ہے، یعنی وہ اجماع جس کی سند قرآن ہو، یعنی کچھ جگہوں پر وہ اجماع کیا گیا ہے اور اس اجماع کے لیے ہنٹ لیا گیا ہے قرآن کے اندر سے، جیسے کہ جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے، جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے، یعنی کہ دادی، نانی وغیرہ سے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آیت قرآنی۔ کون سی آیت؟ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، کہ جدات ہی امہات کی اصل ہے۔ اب اجماع کیا ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال آتا ہے کہ پھر دادی سے، نانی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب امہات ہے تو یہاں مراد اصل میں دادی ہی ہوگا، نانی ہی ہوگا، دادی تو نہیں ہوگا۔ تو سوال آتا ہے کہ کیا نانی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اس بات پر امت کا اجماع ہے اسی قرآنی آیت کو لے کر کے کہ یہاں امہات سے مراد نانی، پرنانی سب ہے، چونکہ ماں کی جو اصل ہے وہ بھی اسی درجے میں آ گئی۔ تو ماں کی اصل نانی ہے، تو اگر ماں سے نکاح حرام ہے تو پھر نانی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس طرح سے وہ چلتا چلا گیا، اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی قرآن کی۔ دوسرا، حدیث کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی دو محرم عورتوں کو
اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے. جیسے لا تنکح المرأة علی بنت اختها ولا تنکح المرأة علی عمتها ولا تنکح المرأة علی خالتها ولا تنکح المرأة علی ابنت اخیها. اب یہاں اچھا پہلے ترجمہ سن لیجیے. مت نکاح کرو کسی عورت کو اس کی بہن کی بیٹی کے اوپر، یا اس کی چچی کے اوپر، یا اس کی خالہ کے اوپر، یا اس کے بھائی کی بیٹی کے اوپر. اب یہاں حدیث کے اندر دو محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ شامل رکھنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. دو محرم سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دو عورت جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ دو عورت آپس میں محرم ہے، یعنی کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جو محرم کے اندر آتا ہے. اور اس کو جانچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لڑکا بنا دیا جائے تو وہ دونوں محرم ہی ہو جائیں گے، بھائی بہن والا رشتہ ہو جائے گا. تو وہ ایک اسکیل دیا جاتا ہے ناپنے کے لیے. حقیقت پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی دو عورت اس کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے جو دو عورت کا آپس میں محرم والا رشتہ ہو، یعنی اپنا قربت والا رشتہ ہو. تو یہ حدیث کے اندر آ گیا، ذکر ہو گیا اس کا. اب اس سے کیا قیاس اجماع نکالا جائے گا؟ دیکھیے قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال. اچھا اس میں ٹھیک ہے. اچھا ہاں، اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بنا پر یہ اجماع نکالا گیا کہ کسی بھی دو عورت کو نکاح میں نہیں رکھیں گے جو دو عورت آپس میں محرم ہو. یعنی یہ حدیث بیان کی گئی جس میں بتا دیا گیا اس سے نکاح مت کرو، اس سے نکاح مت کرو، اس سے نکاح مت کرو. تو اب اس حدیث سے یہ اجماع نکالا گیا اور اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے کہ کبھی بھی دو محرم عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کی محرم ہو ان سے ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہوگا. اب دیکھیے قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے. اب قیاس یعنی اندازہ والا جو اجماع ہے، اندازہ سے کوئی بات آئی اور اس پر سارے لوگ اجماع ہو گئے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہی پر عمل ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امامت کی ذمہ داری سونپی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسی امامت کو سامنے رکھ کر کے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامت کی جگہ ان کو کھڑا کیا ہے تو اسی طرح امت کی امامت کے لیے بھی اب ان کو ہی چنا جائے. تو امامت صغریٰ کا مطلب ہو گیا نماز کی جو امامت ہے وہ، اور امامت کبریٰ کا مطلب جو خلافت ہے وہ. تو نماز کی امامت کو پر قیاس کرتے ہوئے امت کی امامت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی اور اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ہے قیاس کے ذریعے جو اجماع ہوا اس کی مثال ہے. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی حد خمر کو حد قذف پر قیاس کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ حد خمر بھی 80 کورے ہوں گے. اب حد قذف کیا ہے؟ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دینا، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینے لگنا. تو جس طریقے سے کسی کے پاک دامن ہونے پر جھوٹی گواہی دے دینا یا اس پر تہمت لگا دینا، یہ جو ہے ایک برا عمل ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 80 کورہ ہے اگر وہ واقعی میں جھوٹا انسان ثابت ہو گیا. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے صحابہ نے یہ کہا کسی کے شرابی ہونے پر بھی کوئی جھوٹ بول دے یا جھوٹی گواہی دے یا تہمت لگائے تو اس کے جھوٹ کے پکڑے جانے پر بھی جو ہے وہ 80 کورے مارے جائیں گے. یہاں کیا ہوا؟ قذف کو پر قیاس کرتے ہوئے خمر یعنی شراب پینے والے میٹر میں اجماع کر دیا گیا اور اس بات پر بھی سارے جو لوگ ہیں وہ متفق ہو گئے. آخری ہے مصلحت. مصلحت پر مبنی اجماع کی مثال جمع قرآن پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق.
مصلحت یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے امت کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا کہ ہاں ہاں یہ چیز تو ہونی ضروری ہے. جیسے قرآن کو جمع کرنے کی جو بات آئی، چاہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو یہ جو قرآن کو جمع کرنے والا معاملہ آیا تو اس کو بھی مصلحت کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت سارے حفاظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے، تو قرآن دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا صحابہ کے صحابہ کے جانے کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ اس طرح تو بڑا دقت ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اپنے ہی دور میں قرآن کو جمع کرنے کی جو ترتیب ہے اس کو شروع کر دیجیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے تھوڑا سا گھبرائے. انہوں نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب بہت جنگیں ہوئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی لگا کہ ہاں تو واقعی میں بہت سارے صحابی شہید ہو رہے ہیں جو حفاظ ہیں، تو پھر یہ آفیشیلی ایک جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، ایک حکومتی تحت ایک پورا ایک پیغام دیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے آج سے قرآن جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، اور پھر وہ قرآن جمع کرنے کی صورت ترتیب شروع ہوئی. تو یہ بھی جو اجماع ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مصلحت کی وجہ سے ہے. اسی طرح عہد عثمانی میں صحابہ کا اس بات پر اتفاق کہ قرآن مجید کو لغت قریش پر تحریر کیا جائے تاکہ مختلف قبائل کی لغات کا اختلاف امت میں اختلاف کا باعث نہ بن جائے. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کر دیا گیا کہ قرآن کو صرف قریش کا جو اصل لغت تھا، اصل عربی تھا، اس میں لکھا گیا. ابھی کیا مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے اصول تفسیر کے اندر بہت اچھی طریقے سے. ابھی صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کچھ ایسے عربی الفاظ تھے جو بعض قبیلوں کو پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، یا وہ قبیلہ اس الفاظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرتا تھا. اور جیسے اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ مان لیا جائے سیب ہے یا پیاز، سمجھ لیجئے پیاز، انین، تو کسی علاقے میں اس کو آنین بولا جاتا ہے یعنی پیاز بولا جاتا ہے، کسی علاقے میں اس کو کاندھا بولا جاتا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ جب ایک ہی چیز کے دو الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کے علاقے مختلف ہیں اور وہاں ویسے ہی بولا جاتا ہے، تو جب وہ مان لو اب قرآن کی کوئی ایسی لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ قریش کے اندر کچھ اور ہوتا تھا اور دوسرے قبیلے میں کچھ اور ہوتا تھا، تو پھر پرابلم کریٹ ہو جاتا، دقت ہوتی، کیونکہ وہاں تو وہ لفظ ہی نہیں بولا جاتا یا وہ مطلب ہی نہیں بولا جاتا ہے. تو کیا کیا گیا؟ ان کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ اس لفظ کو جو ہے بدل کر کے آپ کے علاقے میں اس کا جو مطلب ہوگا وہ استعمال کر لیجئے گا، یا اس لفظ کا آپ وہ ترجمہ کریے گا جو آپ کے علاقے میں چل رہا ہے. لیکن اس سے دھیرے دھیرے اختلاف بڑھنے لگا. ہر آدمی اپنے اعتبار سے پھر اس میں قرآن کی آیتیں کو جو ہے بدلنے کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنے قبیلے کا ایک زبان کو اہمیت دینے کے لیے انہوں نے پھر اس پر زور ڈالنا شروع کیا کہ یہی صحیح ہے، ہمارا قبیلہ صحیح ہے تو ہمارا قبیلہ صحیح ہے. یہ نحو صرف میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ وہ جو لغت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پھر آفیشیلی طے کر دیا کہ نہیں، قرآن جس قبیلے میں جس لوگوں کے درمیان نازل ہوا ہے اسی لغت پر رہے گا. جس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے وہ قرآن پڑھے، جس کو یاد نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ قرآن کو سمجھے. قرآن اب ہر زبان کی طرح نہیں جائے گا، بلکہ قرآن اپنی زبان پہ باقی رہے گا، اپنے لغت پر باقی رہے گا. آپ کو سیکھیے اور آپ سمجھیے. تو اس بات پر بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اگری ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو اجازت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بات زیادہ درست ہے. تو اس بات کی جگہ اس بات پر جو ہے وہ لوگ متفق ہو گئے، تو یہ بھی اجماع ہو گئے. چلیے اب ہے اجماعی احکام پر کتابیں. یوں تو جو کتابیں اختلاف فقہا پر لکھی گئی ہیں ان میں ضمنی طور پر اجماعی احکام کا ذکر بھی آ گیا ہے، لیکن بعض کتابیں خاص اجماعی احکام پر بھی مرتب کی گئی ہیں. ایسی کتابوں میں علامہ ابو بکر بن منظر نسیان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاجماع اور موجودہ دور کے اہل علم میں ڈاکٹر سعدی ابو حبیب کی موسوعۃ الاجماع اہم کتابیں ہیں. اس کا آپ کا سوال جواب ہے، کر لیتے ہیں سوال جواب. پہلا، اجماع کی تعریف کیجیے اور کوئی ایسا 2 حکم بتائیں جس پر امت کا اجماع ہو.
کسی حکم شرعی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امت کا مجتہدین کا متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے. اور اس کا جو دو مثال ہے وہ دونوں مثال وہی لے لیجئے، چھٹے حصے میں دادی بھی شامل ہوگی اور 2 محرم عورتوں کو جمع کرنا مناسب جائز نہیں ہے. اجماع کی کیا قسمیں ہیں؟ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع قولی، اجماع سکوتی. اجماع کے حجت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اجماع کی حجت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں سبیل المومنین کا لفظ ہے، اور دوسرا حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہا کہ میری امت غلط چیزوں پر جمع نہیں ہوگی. اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کی کیا شرط ہے؟ اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجتہدین تک وہ رائے پہنچی ہو اور ان کو اتنا وقت دیا گیا ہو کہ اس پر وہ غور و فکر کر سکتے ہوں. سند اجماع کیا ہے؟ سند اجماع کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، قیاس اور مصلحت ہے. مصلحت کی سند اجماع ہونے کی مثال، مصلحت کی سند اجماع ہونے والی وہی مثال ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو لغت قریش پر جمع کیا گیا. اجماعی احکام پر لکھی گئی اہم کتابوں کے نام تحریر فرمائے. ایک تو آپ کا جو ہے کتاب الاجماع ہے اور دوسرا موسوعۃ الاجماع ہے. چلیے اس کا قیاس انشاءاللہ یہ اگلے کلاس میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.